السلام علیکم۔ آج ہم لرننگ کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ لرننگ ہوتی کیا ہے، اس کے کی فیچرز کیا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ٹائپس آف لرننگ کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لرن کرتے کیسے ہیں، اور اس میں جو میجر ٹائپس ہیں، جو تھیریز ہیں لرننگ کی، وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ ان میں سے پہلی تھیری وچ از کلاسیکل کنڈیشننگ، دیٹ وڈ بی دا ایجنڈا آف دس لیکچر ٹوڈے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ناؤ۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیمن لینگویج میں لرننگ سے کیا مراد ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، کوئی اسکل ہم ایکسپیرئنس کے تھرو سیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں کسی چیز کی، تو اسے لے مین لینگویج میں ہم لرننگ کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اسکول جاتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کو کوئی بھی پرٹیکولر اسکل آتی ہے، فار ایگزامپل آپ کو ویڈیوز ایڈٹ کرنا آتی ہیں یا کچھ بھی جو آپ نے اپنے ایکسپیرئنس کے تھرو سیکھا ہو، وہ چیز لرننگ کہلائے گی۔ سائیکالوجی کی لینگویج میں اگر ہم دیکھیں، سائیکالوجی کے مطابق لرننگ کیا ہوتی ہے، یہ بیسیکلی سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے بیہیویئر میں چینج آتا ہے، اور وہ چینج بھی ایسا جو پرماننٹ ہوتا ہے۔ اگر فلی پرماننٹ نہ بھی ہو تو وہ ریلیٹیولی پرماننٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کی نسبت وہ کمپیریٹیولی آپ کو چیز زیادہ نظر آتی ہے بیہیویئر میں۔ تو اس کی وجہ سے جو بیہیویئر میں چینج آنا ہے، اور جو کہ ریلیٹیولی پرماننٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن میں، کہ وہ چینج بھی ایکسپیرئنس یا پریکٹس کی وجہ سے آنا چاہیے، میچوریشن یا النس کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ فینومینا لرننگ کہلائے گا۔ میں اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سائیکالوجی کے مطابق لرننگ ایک ریلیٹیولی پرماننٹ چینج کو کہتے ہیں۔ چینج کس چیز میں؟ بیہیویئر میں آتا ہے، یا بیہیویئر کی فریکوینسی میں آتا ہے، اور وہ چینج بھی ایویں ہی نہیں آ جاتا۔ لائک کوئی بچہ بڑا ہو رہا ہے اور اس کے مسلز گرو ہو رہے ہیں، وہ سیکھ تو نہیں رہا نا کہ مسلز کیسے گرو ہوتے ہیں، رائٹ؟ وہ تو آٹومیٹیکلی اس کے مسلز گرو ہو رہے ہیں، اور مسلز گرو ہوں گے، وہ ڈیفینیٹلی چلنا سٹارٹ کر دے گا۔ تو یہ بیہیویئر میں چینج تو اس کے آ گیا نا، پہلے وہ چل نہیں سکتا تھا، اب اس نے چلنا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن کیا ہم اسے لرننگ کہیں گے؟ اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی، نو۔ وائی ناٹ؟ بیکاز اس میں اس کا ایکسپیرئنس انوالوڈ نہیں ہے، اس میں اس کی میچوریشن کا پروسیس آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار رہنے لگا، تو اس نے میڈیکیشن لینا سٹارٹ کر دی، اور میڈیکیشن کی وجہ سے وہ ہر وقت سویا رہتا ہے، اگین بیہیویئر میں چینج تو آ گیا۔ یا پھر اور کوئی بھی چیز جو کہ النس کی وجہ سے اس بندے کی پرسنالٹی میں چینج آیا، خدا نخواستہ کسی بھی طرح کی النس ہو سکتی ہے، تو یہ جو چینج آیا پرسنالٹی میں، اسے ہم لرننگ نہیں کہیں گے۔ کیونکہ یہ میچوریشن یا النس کی وجہ سے آیا، یہ ایکسپیرئنس یا پریکٹس کی وجہ سے نہیں آیا۔ Again, learning is a relatively permanent change in behavior or in the frequency of behavior that occur as a result of experience or practice, not due to maturation or illness. Okay, so now let's move forward towards the certain characteristics of learning. Now we will discuss what are the key features of learning. Okay, first of all, learning is ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیمپریری نہیں ہوتا، یہ کافی لمبے عرصے تک چلتا ہے۔ سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج چینج آیا بیہیویئر میں، کل ختم ہو گیا، رائٹ؟ لرننگ ہمیشہ ریلیٹیولی پرماننٹ ہوتی ہے، ٹیمپریری نہیں ہوتی ہے، لمبے ٹائم تک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو کی فیچر لرننگ کا ہے، دیٹ از کہ یہ بیہیویئر میں چینج جب آتا ہے تو اسے ہم لرننگ کا نام دیتے ہیں۔ ایکشن کوئی بھی آپ لے رہے ہیں جو کہ چینج ہو گیا، پہلے اور طرح سے کرتے تھے، اب اور طرح سے کر رہے ہیں، آپ کی تھاٹ پروسیسز میں چینج آ سکتا ہے۔ بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہی چینج ہوں، آپ کی تھاٹ پروسیسز بھی چینج ہو سکتی ہیں اس میں، رائٹ؟ اس کے علاوہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ چینج ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جب چینجز آتی ہیں، ان سب چینجز کو ہم بیہیویئر کی میں چینج ہی سمجھتے ہیں۔
اس کے علاوہ تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز ہماری ڈیفینیشن میں تھی کہ یہ ایکسپیرینس یا پریکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ریپیٹیشن کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ کنڈیشننگ کی وجہ سے یہ ریپیٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ میچوریشن یا النس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تبھی لرننگ ہوتی ہے۔ کنڈیشننگ کی وجہ سے لرننگ ہو سکتی ہے، ٹریننگ کی وجہ سے لرننگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ آٹومیٹک پروسیس نہیں ہوتا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ النس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میچوریشن یا گروتھ کی وجہ سے نہیں ہے۔ بعض اوقات جب ہم تھکے ہوتے ہیں تب بھی ہمارے بیہیویئر میں چینج آتا ہے، تو یہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی چینجز نہیں ہونی چاہیے، تبھی ہم انہیں لرننگ کہہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ لرننگ میں پازیٹیو اسپیکٹس بھی آتے ہیں، لرننگ کے نیگیٹیو چیزیں بھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی نیو اسکل سیکھی، رائٹ، تو وہ نیو اسکل سیکھنا آپ کی لرننگ کہلائے گی۔ اسی طرح سے آپ کی پرفارمنس بیٹر ہوئی کسی پرٹیکولر چیز میں تو وہ بھی آپ کی لرننگ کہلائے گی۔ لیکن آن دا کنٹریری ہم نیگیٹیو چیزوں کو بھی سیکھتے ہیں تھرو لرننگ۔ اب کون سی نیگیٹیو چیزیں اس میں آتی ہوں گی؟ مثال کے طور پہ آپ پریجوڈس سیکھتے ہیں، فوبیاز آپ خوف ڈر اس کے تھرو سیکھتے ہیں، آپ نیوروٹک بیہیویئرس اس کے تھرو سیکھتے ہیں، رائٹ، تو یہ بھی لرننگ ہی کے تھرو یہ چیزیں بھی سیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگین لرننگ میں ہم ضروری نہیں کہ صرف موٹر سکلز ہی سیکھیں۔ موٹر سکلز سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لی، اسپورٹس سیکھ لی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹلیکچوئل سکلز بھی لرننگ میں سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پڑھتے کیسے ہیں، میتھ کیسے سالو کرتے ہیں۔ آپ ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز بھی لرننگ کے تھرو سیکھتے ہیں۔ پریجوڈس بلیفس ابھی ہم نے اوپر ان کی بات کی۔ آپ ایموشنل پیٹرنس کو لرننگ کے تھرو سیکھتے ہیں۔ فیئر، فوبیاز ابھی ہم نے ان کے بارے میں بھی بات کی۔ سو کہ آپ جو مینٹل النیسز ہیں بعض اوقات یہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ سیکھتے ہیں، ان کی سمٹمز بھی آپ سیکھتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے، رائٹ۔ سو لرننگ کا اس قدر امپورٹنٹ رول آپ کو نظر آتا ہے ہماری لائف میں۔ لرننگ اکراس لائف اسپین ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ تھرو آؤٹ لائف ہوتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 20 سال تک سیکھا پھر لرننگ رک گئی، نہیں، ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے، لرننگ ہوتی رہتی ہے، آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ انسانوں میں بھی لرننگ ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لرننگ ہی جو زیادہ تر ہمارا ہیومن بیہیویئر ہے اسے یہ لرننگ ہی ایکسپلین کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم نیکسٹ ایجنڈا کو، جو کہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وچ از کہ ٹائپس آف لرننگ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کتنی ٹائپس ہوتی ہیں لرننگ کی۔ میجر ہم انہیں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ وربل لرننگ ہوتی ہے، موٹر لرننگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں پرابلم سالونگ والی لرننگ بھی انوالوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیتے ہیں ان کی ڈیٹیلز، دیکھ لیتے ہیں وربل لرننگ کیا ہوتی ہے۔ وربل لرننگ میں ہم الفاظ کے تھرو سیکھتے ہیں، ہم لینگویج کے استعمال کے تھرو سیکھتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو سیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو لرننگ ہے اسے ہم وربل لرننگ کا نام دیتے ہیں۔ انسان پرائمریلی جو دنیا ہے، جو اس کے آس پاس کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سیکھتا ہے، وہ سن کے سیکھتا ہے، وہ پڑھ کے سیکھتا ہے اس کے بارے میں، یا وہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو ایسوسیٹ کر کے سیکھتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو پروسیسز ہیں لرننگ کے، یہ وربل لرننگ میں آتے ہیں۔ ہم میمورائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو، مثال کے طور پہ پوئمز کو ہم میمورائز کرتے ہیں، ہم ڈیفینیشنز کو یاد کرتے ہیں، جیسے بھی میں نے لرننگ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی، آپ اسے رٹا ماریں گے، آپ اسے یاد کریں گے، رائٹ، سمجھیں گے، اس کے بعد اس کے ورڈز کو ایز اٹ از اچھا یہاں پہ یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے، بعض اوقات بچے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو بس کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ تو ٹھیک ہے، یہ تو پہلا سٹیپ ہے لرننگ کا۔ بعض اوقات ڈیفینیشنز کی جب بات کر لی جائے تو یہاں پہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ورڈنگ بھی سیم رکھیں۔ اگر مثال کے طور پہ کسی پرٹیکولر آتھر کی یا سائیکالوجسٹ کی آپ ڈیفینیشن لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے الفاظ کا استعمال کریں۔
اسی لیے یہ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. پہلے آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں اور اس کے بعد آپ الفاظ جو اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آپ انہیں ایبزارب کریں اور انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں. ہم ڈیفینیشنز وغیرہ کو جب لرن کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہماری لرننگ انوالوڈ ہوتی ہے. کلاس روم لرننگ میں بھی ہم وربل لرننگ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری وربل لرننگ اس طریقے سے ہوتی ہے. پھر بات کر لیتے ہیں موٹر لرننگ کی. موٹر لرننگ نام سے ظاہر ہے اس میں فزیکل لیول پہ ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے مسلز اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. رائٹ. مثال کے طور پہ جب آپ کوآرڈینیشن کرتے ہیں، آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں، آپ ویسے موو کر رہے ہیں، تو اس کے تھرو جو بھی آپ کی لرننگ ہوگی وہ آپ کی موٹر لرننگ کہلائے گی. موٹر لرننگ اس کی اگر اگزامپل کی بات کر لیں تو جیسے فٹ بال آپ کھیلتے ہیں، ٹینس کھیلتے ہیں، ٹائپنگ کرتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹیکنیکل کوئی بھی ٹریننگ اگر آپ لے رہے ہیں، وہ ساری کی ساری موٹر لرننگ کی ٹائپس میں آتی ہے چیز. اس میں موٹر لرننگ میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اسپیڈ اور ایکوریسی کے ساتھ وہ کام کریں. رائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اس میں. نیکسٹ جو ٹائپ ہے لرننگ کی دیٹ از پرابلم سالونگ. پرابلم سالونگ میں آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں تھرو تھنکنگ، تھرو ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ تھرو ریزننگ. رائٹ. آپ اس میں دماغ کا استعمال کر رہے ہیں. آپ اس میں اچھا یہاں پہ یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس میں وربل پروسیسز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں. رائٹ. اس میں ہم ملٹیپل رسپانسز کو ڈیولپ کرتے ہیں. ہم فیوچر سچویشنز کو ڈیل کرنے کے لیے اپنی پرابلم سالونگ کو بھی استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس کی اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پزلس جب آپ سالو کر رہے ہوتے ہو، آپ پرابلم سالونگ کی لرننگ کا میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. میتھمیٹیکل پرابلمس کو جب آپ سالو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ پرابلم سالونگ کے تھرو لرننگ کا میتھڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ریئل لائف ڈیسیژن میکنگ میں بھی یہی انوالوڈ ہوتی ہے. رائٹ. تو اس طرح سے پرابلم سالونگ لرننگ ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ٹو لرن ٹو نیویگیٹ تھرو لائف. اوکے. یہ بیسیکلی اگین میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ پرابلم سالونگ لرننگ میں ہماری تھاٹ پروسیسز، ٹرائل اینڈ ایرر اینڈ ریزننگ کا پروسیس انوالوڈ ہوتا ہے. اسی لیے ہم اسے پرابلم سالونگ لرننگ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے اگزامپلس آپ کو بتائی، پزل، میتھمیٹیکل پرابلمس، ریئل لائف ڈیسیژن میکنگ وغیرہ اس میں آتی ہیں. نیکسٹ ہمارا جو کوسچن بنتا ہے آج کی اس ویڈیو میں جس سے ہم ڈیل کریں گے دیٹ از کہ ہم لرن کرتے کیسے ہیں، لرننگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس پروسیس کو یوز کرتے ہوئے ہم لرن کرتے ہیں. تو ویسے تو ہم وہ ڈفرینٹ پروسیسز کو یوز کرتے ہیں. ہم آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، ہم کوگنیٹیو لیول پر پروسیس کرتے ہیں، ہم کنڈیشننگ کا پروسیس استعمال کرتے ہیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو ایجنڈا ہے وہ کنڈیشننگ کا ہی ہے ہمارا. ہم دیکھیں گے کہ کنڈیشننگ کے تھرو ہم لرن کیسے کرتے ہیں. اور کنڈیشننگ کی بھی نا آگے 2 ٹائپس ہوتی ہیں، کلاسیکل ہوتی ہے، ایک آپرنٹ ہوتی ہے. آج کی کلاس میں ہمارا جو مین ایجنڈا ہوگا وہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو لرننگ کو ایکسپلین کریں گے ہم. ٹھیک ہے. اس میں کلاسیکل کنڈیشننگ میں کچھ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوں گے، پہلے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ کس نے یہ متعارف کروائی، لائک انٹروڈیوس کس نے کروایا، اس کا پورا پروسیس. ڈسکوری ہوئی ویسے تو، لائک اس نے کچھ خود سے بنا کے تو نہیں دیا، لیکن اگین یہ جو اس کی اوریجن کہاں سے ہوا اور پھر یہ کیسے اس کے اوپر تجربات کیے گئے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے اس کی بیسک ٹرمینالوجی کی ٹرمز دیکھ لیتے ہیں ہم. اس میں بہت زیادہ آپ لفظ سنیں گے اسٹیمولس کا. اسٹیمولس بیسیکلی ہمارے انوائرمنٹ میں ہم کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے سینس آرگنز ریسیو کرتے ہیں یا جو ہمارے سینس آرگنز کو ایکٹیویٹ کر دے اسے ہم اسٹیمولس کہتے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ فزیکل انرجی یا کوئی بھی ایونٹ ہو جو ہمارے سینس آرگنز کو ایکٹیویٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو اسے ہم اسٹیمولس کا نام دیتے ہیں. اور وہ فزیکل انرجی اس طرح کی ہو کہ وہ ایک رسپانس کریٹ کر سکے. رائٹ. مثال کے طور پہ لائٹ، ساؤنڈ، فوڈ کی اسمیل جو ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ ایک طرح سے ہمارے سینس آرگنز انہیں ریسیو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم اسے کیا نام دیتے ہیں، اسٹیمولس کا نام دیتے ہیں. لائک آپ یہ سمجھ لیں کہ
سنتے ہیں تو آواز کی وہ آپ کے کانوں تک آتی ہے، دیکھتے ہیں تو آپ کی لائٹ آپ کی آنکھوں تک آتی ہے، رائٹ؟ اسمیل کرتے ہیں تو کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسٹیمولائی کہلاتے ہیں۔ کیونکہ یہ اس طرح کی انرجیز ہوتے ہیں کہ وہ جب ہمارے سینس آرگنز تک پہنچتے ہیں تو انہیں ایکٹیویٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، انہیں جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ آن کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی رسپانس پروڈیوس کرتے ہیں۔ رسپانس کی بات کریں تو چلو رسپانس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ رسپانس ہمارے وہ بیہیویئر جو کہ اسٹیمولس کی وجہ سے ہم، یا کوئی بھی ریئیکشن جو ہم اسٹیمولس کے نتیجے میں دیتے ہیں اسے ہم رسپانس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے اچھی خوشبو کھانے کی آپ تک آئی تو آپ کے منہ میں پانی آ گیا، اب یہ سیلیویشن کا پروسیس آپ کا رسپانس ہے، کیونکہ یہ ایک پرٹیکولر اسٹیمولائی کی وجہ سے آیا، اور اسٹیمولائی یہاں پہ کیا تھا؟ فوڈ کی اسمیل، رائٹ؟ اس کے علاوہ جب آپ کسی فیئرفل اسٹیمولائی آپ تک کوئی پہنچتا ہے تو آپ اس کے نتیجے میں ڈر جاتے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ ایسے اچانک سے کوئی دھماکہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ آپ اس ساؤنڈ کی وجہ سے آپ ڈر جائیں گے، فیئرفل ہو جائیں گے۔ تو ساؤنڈ یہاں پہ اسٹیمولائی تھی، اور آپ کا رسپانس یہاں پہ فیئر آپ کا رسپانس تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بیٹا نیکسٹ ہے ہمارے پاس موومنٹ، رائٹ؟ ہم جب کوئی چیز ہمیں مثال کے طور پہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، یا پھر لائٹ آف ہے، یا لائٹ کسی ایک پرٹیکولر جگہ پہ اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس اسٹیمولائی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف موو کریں گے، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک اس کی اگزامپل ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کی وجہ سے میں بات کر رہی ہوں بار بار۔ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسٹرنل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہمارے بیہیویئر کو انفلوئنس کر سکتی ہیں، اسے ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ کوئی بھی بیرونی جو بھی چیزیں باہر ہو رہی ہیں، کوئی اس کے علاوہ ویریبل یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے، ویریبل، کوئی بھی فیکٹر جو کہ چینج ہو سکتا ہے اسے ہم ویریبل کا نام دیتے ہیں۔ بیسک آئیڈیا اس کا کیا ہے کہ کلاسیکل کنڈیشننگ بیسیکلی ایسوسیشن کے نتیجے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کلاسیکل کنڈیشننگ میں نے آپ کو بتایا لرننگ کا ایک طریقہ ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسوسیشن کے تھرو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایسوسیشن سے کیا مراد ہوا کہ دو اسٹیمولائز ہیں اور وہ دونوں آپس میں لنک ہو جاتے ہیں۔ کیوں لنک ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی ٹائم پہ بار بار ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلاسیکل کنڈیشننگ بیسیکلی لرننگ کی وہ ٹائپ ہے جس میں کوئی بھی نیوٹرل اسٹیمولس ایسا رسپانس پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جو کہ نیچرل اسٹیمولس کے نتیجے میں پروڈیوس ہوتا ہے۔ اگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں، پھر آپ کو اچھی سمجھ آئے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بیسیکلی پروسیس آئیوان پاولو نے انٹروڈیوس کروایا تھا، رشین سائیکالوجسٹ تھا، اور اس نے ڈاگس پہ ایکسپیریمنٹس کیے۔ وہ بیسیکلی تھا فزیشین تھا، وہ ڈاگس پہ ایکسپیریمنٹ اس طرح سے نہیں کر رہا تھا، وہ بیسیکلی سلائیوا ان کا کلیکٹ کر رہا تھا، ڈاگس کا سلائیوا سے کیا مراد ہے؟ ان کا وہ جو منہ سے پانی نکلتا ہے اسے وہ کلیکٹ کر رہا تھا، اور لیکن وہ کلیکشن کے اس نے منہ میں ان کی وہ لگائی ہوئی تھی ڈفرینٹ، آپ یہ کہہ لیں یہ ٹیوبس ٹائپ، جس کے تھرو وہ سارا سلائیوا ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا جا رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس نے یہ نوٹس کیا کہ بعض اوقات دیکھیں جب کھانا آنکھوں کے سامنے آتا ہے منہ میں پانی آتا ہے، نارمل سی بات ہے، لیکن کھانا جب نہیں سامنے اور پھر بھی آپ کے منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر تو عجیب بات ہے نا کہ جسٹ گیو می اے مومنٹ۔ ہاں جی، کھانا نہیں ہے سامنے پھر بھی آپ کے منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر تو یہ تھوڑی سی عجیب بات فیل ہوگی نا۔ لائک گھنٹی کی آواز پہ کتے کے منہ سے زیادہ سلائیوا سیکریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے، گھنٹی کی آواز پہ منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے تو عجیب بات لگتی ہے۔ بھی کھانا تو ٹھیک ہے، نارمل ہے، ایک یہ نیچرل اسٹیمولائی ہے، اس پہ تو آنا چاہیے، لیکن گھنٹی پہ کیا تک بنتا ہے جی؟ یہ چیز اس نے نوٹس کی، اور یہ بڑی ایکسیڈنٹلی اس نے نوٹس کی۔ اس کا مین مقصد یہ اس چیز کو ڈسکور کرنا نہیں تھا، اس کو بلکہ یہ نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا 1904 میں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے ذرا اسکوپ سے باہر کی چیز ہے۔ یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس نے یہ کیسے ڈسکور کیا اس چیز کو، اس کا ہم آبزرویشن تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا
اس نے کیا چیز آبزرو کی، اس نے دیکھا کہ جو کتے ہیں اس نے جن پہ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا ان کے سامنے فوڈ دی، نیچرل اسٹیمولس تھا، ان کے منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا. وہ رسپانس کیا کہلائے گا؟ پھر نیچرل رسپانس کہلائے گا. بعد میں انہوں نے سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جب اس کا جو لیب اٹینڈنٹ تھا نا، جو کھانا لے کے آتا تھا، جب وہ سیڑھیاں اتر رہا ہوتا تھا تو اس کے قدموں کی آواز پہ بھی کتوں کے منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا. اس سے اسے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو ایکسپیکٹیشن انہوں نے لگا دی ہے کہ اب پاؤں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کھانا مل جائے گا ہمیں. تو انہوں نے وہ قدموں کی چاپ کے ساتھ کھانے کو ایسوسیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ایک ان کے منہ سے پانی بھی آنا سٹارٹ ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے نا، دیکھیں جیسے بریک ٹائم پہ بچے ایسے کتنے اچانک سے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی اس کی خاص ریزن نہیں، وہ بھی ویسے ہی ٹائم ہے جیسا وہ تھرو آؤٹ ڈے گزارتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اس ٹائم کو ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں ود گاسپنگ، یا پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہم کھانا کھائیں گے، ہم کوئی چیز لیں گے. تو یہ جو چیز ہے وہ ظاہر ہے ایک خوشی دیتی ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کی باڈی میں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، گاسپنگ کرتے ہوئے بھی آپ کی باڈی میں پلیئر ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، ان پرٹیکولر کاموں کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن میں اس پرٹیکولر ٹائم کو بھی پیئر کر لیتے ہیں ود ہیپینس. تو آپ چاہے ابھی آپ نے وہ کام پرفارم نہیں بھی کیا، ابھی آپ نے گاسپنگ نہیں بھی کی، پھر بھی آپ خوش ہو کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے نا. تو اس طرح سے ہم ٹائم کو لنک کر لیتے ہیں with some particular activities، جس کی وجہ سے ہمیں خوشی اس ٹائم پہ ملنا سٹارٹ ہو جاتی. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ کتے نے اس کے قدموں کی چاپ کو کھانے سے ایسوسیٹ کر لیا، لنک کر لیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قدموں کی چاپ جب جب آئے گی مجھے کھانا ملے گا، اس کو اس نے کھانے کے ساتھ ہی لنک کر لیا. جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پہلے تو صرف فوڈ کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آتا تھا، اب لیب اٹینڈنٹ کے قدموں کی چاپ سن کے ہی منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا تھا. تو یہی چیز جو ہے یہ بیسیکلی ایسوسیشن کہلاتی ہے، جس میں دو اسٹیمولائز کو آپس میں لنک کیا گیا. پہلے جب یہ ایسوسیشن نہیں ہوئی تھی اس ٹائم پہ جو لیب اٹینڈنٹ ہے اس کے قدموں کی چاپ نیوٹرل تھی، وہ چاہے جس طرف سے مرضی آ جائے کتے کے منہ میں اس ٹائم پہ پانی نہیں آتا تھا، کیونکہ اس ٹائم تک لیب اٹینڈنٹ کھانا اس کے لیے کتے کے لیے لے کے نہیں آ رہا تھا، رائٹ اسٹارٹ میں. تو پہلے وہ نیوٹرل اسٹیمولس تھا. نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی رسپانس کریٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن بعد میں جب وہ کھانا لے کے آنا سٹارٹ ہو گیا تو کتے نے اس کے قدموں کی چاپ کو لنک کر لیا، نتھی کر لیا ود فوڈ، اور اس کے منہ میں اس کی قدموں کی چاپ سن کے بھی منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا. تو اس چیز کو ہم کنڈیشن رسپانس کہنا سٹارٹ ہو گئے، رائٹ، کیونکہ یہ کنڈیشننگ کے بعد رسپانس کتے کے منہ میں آنا سٹارٹ ہوا ہے، تو یہ پھر کنڈیشن رسپانس ہوگا. اور بعد میں یہ جو اس کے قدموں کی چاپ ہے یہ بھی کنڈیشنل اسٹیمولائی بن جاتی ہے، کیونکہ اب وہ رسپانس کریٹ کرنے کی اس میں ایک کیپیبلٹی پروڈیوس ہوگی. اس چیز کو نا میں ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ کا تھوڑا سا یہ کانسیپٹ تھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچے سم ٹائم کنفیوز ہو جاتے ہیں، آخری ٹائم تک نہیں سمجھ آتی کنڈیشن کیا ہے ان کنڈیشن کیا ہے. تو یہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر بھی اس کو ریپیٹ کروں گی، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ہم لٹل البرٹ والے ایکسپیریمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آئیں گے اس کی طرف دوبارہ، ٹھیک ہے. لٹل البرٹ ایکسپیریمنٹ میں کیا ہوا کہ اچھا یہ میں تھوڑا دیکھتی ہوں اگر تو اس کی پکچر نکالی جا سکے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہو جائے گا. سمجھنا آپ کے لیے، رائٹ. یہ دیکھیں، یہ تھا چھوٹا البرٹ جسے بہت زیادہ پسند تھے یہ کیا کہتے ہیں ریٹس، کھیلتا تھا یہ ان کے ساتھ، اور کوئی اس ریٹ کی وجہ سے کوئی خوف بچے میں نہیں تھا اس ٹائم تک. ہوا یہ کہ کیونکہ خوف نہیں تھا اس پرٹیکولر چیز کی وجہ سے، اسی لیے اسے سٹارٹ میں ہم نے نیوٹرل اسٹیمولس کا نام دے دیا. ہوا یہ کہ جب یہ لیٹر آن
اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا. جو ایکسپیریمنٹر تھا وہ کیا کرتا، بہت زور سے ایک لاؤڈ نوائز کریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا. تو کیا ہوا کہ کچھ پیرنگس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی لاؤڈ نوائز ہوگا اس کی وجہ سے بچے ڈرتے ہیں، رائٹ؟ آپ یہ اگر دیکھیں یہاں پہ پکچر میں تو یہ لاؤڈ نوائز جو ہے یہ بڑی زور سے انہوں نے آواز، ایک جیسے یہ ٹن ٹن کی آوازیں یہ اسکول کالجز میں بجائی جاتی ہیں، اسے اچانک سے اگر آپ کے کان کے نزدیک لا کے بجائی جائے گی تو آپ بھی ڈر جاؤ گے. بچہ تو پھر معصوم ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے. جب ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ایک ساتھ جب ان دونوں چیزوں کو ملا کے پیرنگ کر دی گئی، ایک لاؤڈ نوائز کو وائٹ ریٹ کے ساتھ، تو کیا ہوا، کچھ پیرنگس کے بعد بچے نے ریٹ سے بھی ڈرنا اسٹارٹ کر دیا. اسے لگا کہ جب میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں یہ آواز آتی ہے، اٹس مین کہ ہو نہ ہو غلط کچھ اسی وائٹ ریٹ کے ساتھ ہی ہے. اس کی وجہ سے اس نے ریٹ سے بھی ڈرنا اسٹارٹ کر دیا. اگین کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بچہ پہلے ریٹ سے ڈرتا نہیں تھا، بعد میں اس کے علاوہ لیکن بچہ ڈرتا تھا لاؤڈ نوائزز سے، بہت اونچی آواز سے. ہم نے کیا کیا، اونچی آواز کو پیر کر دیا ود وائٹ ریٹ. اب بچے نے وائٹ ریٹ سے بھی ڈرنا اسٹارٹ کر دیا کیونکہ اس نے دونوں چیزوں کو نتھی کر لیا. اس نے کہا میں جب بھی اس کو ٹچ کرتا ہوں آواز آتی ہے، مطلب یہ کہ غلط کچھ اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس نے اس سے بھی ڈرنا اسٹارٹ کر دیا. تو یہ جو فینومینا ہے یہ بیسیکلی بیس بنا تھا، اور اسی کے بیسس پہ آپ یہ کہہ لیں یہ پیولوف کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ اسی کی ایک ریپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑا ٹیکنیکل ٹرمز کی طرف آئیں، ذرا میں ایکسپلین کر دوں آپ کے لیے کہ یہاں پہ نیوٹرل سٹیمولس اور یہ ان سب کا کیا مطلب ہے. نیوٹرل سٹیمولس وہ سٹیمولس ہوگا جو کہ کوئی بھی رسپانس کریٹ نہیں کرتا، نو فیئر. ٹھیک ہے، یہاں پہ پہلی والی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ نیوٹرل سٹیمولس ہے جو سب سے پہلا ہے، اور یہ وائٹ ریٹ نیوٹرل سٹیمولس ہے. کیوں نیوٹرل سٹیمولس ہے؟ کیونکہ اس نے کوئی بھی خوف کریٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو یہ گھنٹی کی آواز ہے اس کی وجہ سے فیئر کریٹ ہوتا ہے. گھنٹی کی آواز نیچرل سٹیمولس ہوتی ہے. اچھا، اب نیوٹرل اور نیچرل میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ انکنڈیشن سٹیمولس لکھا ہوا، آپ انکنڈیشن بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بیٹا اس میں انکنڈیشن سٹیمولس کا ورڈ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہو، آپ نیچرل سٹیمولس کا بھی ورڈ اس میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل سٹیمولس کون سا سٹیمولس ہوتا ہے؟ جو کہ فیئر کو پروڈیوس کرتا ہے، اور یہاں پہ فیئر کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں انکنڈیشن رسپانس، کیونکہ وہ انکنڈیشن سٹیمولس کی وجہ سے پیدا ہوا. تو یہاں پہ یہ بڑی آسان ہے کہ کس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، بس اسی کا نام. اگر کنڈیشن سٹیمولس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو کنڈیشن رسپانس ہے، انکنڈیشن سٹیمولس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو انکنڈیشن رسپانس ہے. آپ کو بس ایک سائڈ یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی، دوسری آپ کے لیے آٹومیٹیکلی یاد رکھنا آسان ہو جائے گی. لیٹر آن ان دونوں کی پیرنگ ہوئی، انکنڈیشن سٹیمولس کی بھی اور نیوٹرل کی بھی، اور ان دونوں کی پیرنگ سے اگین انکنڈیشن رسپانس سٹارٹ میں کریٹ ہوتا رہا. لیکن لیٹر آن کیا ہوا کہ جو نیچرل سٹیمولس تھا وہ کنڈیشن ہو گیا ود دس کلینگ کی آواز، اور کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے بھی رسپانس کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا. یہ تو تھا. اچھا، اس میں اگر آپ نہیں بھی یہ کنڈیشن انکنڈیشن یاد کرتے تب بھی خیر ہے، اس میں بس آپ کو یہ فینومینا یاد ہونا چاہیے کہ وائٹ ریٹ تھا، اس سے نہیں ڈرتا تھا، آواز تھی اس سے بچہ ڈرتا تھا، ہم نے آواز کو ملا دیا وائٹ ریٹ کے ساتھ اور اس کی وجہ سے بچے نے ڈرنا سٹارٹ کر دیا. کس سے؟ دوبارہ یہ ہمارے وائٹ ریٹ سے بھی بچے نے ڈرنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ اسے لگا کہ غلط کچھ اسی کے ساتھ ہے. اب ذرا ہم چلتے ہیں پیولوف کے ایکسپیریمنٹ پہ، جہاں پہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ ساری ٹرمینالوجیز کا پتہ ہو. یہ ہے جی پیولوف کا ایکسپیریمنٹ. اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والا، اس میں یہ کتا بندھا ہوا ہے، اس کے منہ کے اندر یہ انہوں نے کچھ لگائی ہوئی ہیں پرٹیکولر نالیاں شالیاں، اور اس کے نتیجے میں وہ اکٹھا کر رہے ہیں اس کا سلائیوا. ٹھیک ہے، ہمارا مین مقصد ہے یہ بیسیکلی اس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے. جب بھی انکنڈیشن سٹیمولس آئے گا، انکنڈیشن سٹیمولس یہاں پہ کھانا ہے، اس کے نتیجے میں انکنڈیشن رسپانس پروڈیوس ہوگا جو کہ کیا ہے، منہ سے پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کھانا انکنڈیشن سٹیمولس ہے اور اس کے نتیجے میں جو منہ سے پانی آنا ہے وہ ہے انکنڈیشن رسپانس.
بیل یہاں پہ یہ قدموں کی چاپ کہہ لیں، بیل لے لیں، اس نے بعد میں اپنے ایکسپیریمنٹ میں بیل کا استعمال کیا تھا. بیل یہاں پہ نیوٹرل اسٹیمولس ہے، اس کی وجہ سے کوئی رسپانس پروڈیوس نہیں ہو رہا. ہم نے کھانے کو بیل کے ساتھ ملا دیا تو ہمارا اگین جو رسپانس ہے وہ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا. یہاں پہ انکنڈیشن رسپانس ہی ہے کیونکہ پیدا تو وہ کھانے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا. اسٹارٹ میں بیل کا تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، ہم بس بیل کو کھانے کے ساتھ لازمی بچا رہے ہیں. تو یہ اوپر بھی ہم نے دیکھا نا، یہاں پہ یہ انکنڈیشن رسپانس ہے کیونکہ یہ انکنڈیشن اسٹیمولس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی انکنڈیشن اسٹیمولس اور نیوٹرل اسٹیمولس یعنی کہ گھنٹی کی آواز اور یہ جو کھانا ہے، ان دونوں کو ہم نے اکٹھا ملا کے کیا اور اس کے نتیجے میں انکنڈیشن رسپانس پروڈیوس ہوا. ٹھیک ہے، اب کچھ پیرنگس کے بعد کتا یہ بات سیکھ لے گا کہ جب جب گھنٹی بجتی ہے مجھے کھانا ملتا ہے، تو کتے کے منہ میں گھنٹی کی آواز سن کے بھی پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہماری بیل نیوٹرل اسٹیمولس سے اس کا نام چینج کر کے ہم کنڈیشن اسٹیمولس کا رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو منہ میں وہ سلائیوا آ رہا ہے، جو رسپانس کریٹ ہو رہا ہے، اسے ہم کنڈیشن رسپانس کا نام دے دیں گے. تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے یہ پورا فینومینا یا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگین فوڈ کی وجہ سے سیلیویشن ہونا نارمل بات ہے، رائٹ. لیکن جب یہاں پہ میں اگین کھول لیتی ہوں، یہ فوڈ کی وجہ سے سیلیویشن ہونا نارمل بات ہے، بیل کی وجہ سے کوئی سیلیویشن نہیں ہوتی ہے. بیل اور فوڈ کو ملا کے جب کریں گے تو سیلیویشن ہوگی، لیکن ابھی جب سٹارٹ ہے تو اس میں فوڈ کی وجہ سے سیلیویشن ہوتی ہے. لیکن بعد میں ملٹیپل پیرنگس کے بعد بار بار ایک ساتھ دونوں چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے بعد بیل کے نتیجے میں بھی سیلیویشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اتنی سی کہانی ہے. اس میں بس اب جو ٹرکی پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نام یاد رکھنا ہے کہ اس میں نیوٹرل اسٹیمولس کون سا ہے، کنڈیشن کون سا ہے، انکنڈیشن کون سا ہے. تو یہ آپ نے بس نام یاد رکھنے. اس میں جو کھانا ہے وہ انکنڈیشن اسٹیمولس ہے، کھانے کی وجہ سے منہ میں پانی آنا انکنڈیشن رسپانس ہے. بیل نیوٹرل اسٹیمولس ہے، اس کے نتیجے میں کوئی رسپانس نہیں آتا. کھانا اور بیل اکٹھے ملا کے پریزنٹ کریں گے تو انکنڈیشن اسٹیمولس ہوگا. لیکن جب کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ یہ رسپانس وہ صرف بیل کو بچائیں گے، جو کہ بعد میں کنڈیشن اسٹیمولس بن جاتی ہے نیوٹرل سے، رائٹ. کیونکہ اب اس پہ بھی کتے نے سیکھ لیا کہ مجھے کھانا ملنے والا ہے، اسی لیے وہ رسپانس بیل بجانے پہ ہی کرنا سٹارٹ کر رہا ہے. تو جب بیل بجانے پہ کتا رسپانس کرنا سٹارٹ کر دے تو ہم بیل کو کنڈیشن اسٹیمولس کہیں گے اور اس کے منہ میں پانی آنے کو کنڈیشن رسپانس کہیں گے. ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اسے کچھ کسی اور اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہوئے آپ کو اگین سمجھانے کی کوشش کروں گی. اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ یہ تھوڑا سا ٹرکی پارٹ ہوتا ہے. بچے سم ٹائم میں نوٹس کرتی ہوں کہ 16 بھی کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن ہے بہت آسان سی چیز. ابھی میں نے آپ کو جس سے پہلے پکچر دکھائی ہے کہ کتنا آسان پروسیس ہے کہ بس رام کہانی اتنی سی ہے کہ بیل بجی ہے تو پہلے منہ میں پانی نہیں آ رہا، لیکن جب دونوں چیزوں کو کھانے کو بیل کو اکٹھا پریزنٹ کریں گے تو منہ میں پانی آنا اس کے سٹارٹ ہو جائے گا. اور جیسے ہی بیل پہ بجانے پہ منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو تو ہم بیل کا نام چینج کر دیں گے. پہلے ہم اسے نیوٹرل اسٹیمولس کہہ رہے تھے، اب ہم اسے کنڈیشن اسٹیمولس کہہ دیں گے. اتنی سی رام کہانی ہے اس میں. ٹھیک ہے، سو یہ ہمارا ایوان پیولو والا ایکسپیریمنٹ تھا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی. اچھا، اس میں ہم ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں جو کہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ایکویزیشن کا پروسیس اور یہاں سے تو یہ تھوڑا کمپلیکس ہو جائے گا، تھوڑا سمپل کر کے نکال لیتے ہیں. اسٹیپس آف کلاسیکل کنڈیشننگ. اچھا، اس میں تو یہ اسٹیپ دیے گئے نا جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا. میں بیسیکلی چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایسے ہی میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ویسے ہے اس کی بھی ایک ریپریزنٹیشن ہے. ایکویزیشن کلاسیکل کنڈیشننگ، یہ دیکھیں وہ ٹائم جس میں کتا دونوں کو پیئر کر رہے ہیں،
کنڈیشن اسٹیمولس یعنی کھانے اور بیل کو پیر کر رہا ہے، اس ٹائم پیریڈ کو ہم ایکویزیشن کا ٹائم پیریڈ کا نام دیتے ہیں. اور آپ یہاں پہ نوٹس کریں گے یہ اوپر کو لائن جا رہی ہے، اس اوپر جاتی ہوئی لائن کو ہم ایکویزیشن کی سینس میں گردانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایسا ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ فینومینا یہاں سے آگے سٹارٹ ہو جائے گا کہ ملٹیپل پیئرنگس کرنے کے بعد کتے نے سیکھ لیا کہ گھنٹی بج رہی ہے تو کھانا ملے گا. اب ہوا کیا کہ اب گھنٹی بجاتے رہے پر کھانا آپ نے اسے دیا ہی نہیں. کافی دفعہ ایسا آپ نے کیا تو اب بیچارہ کتا پریشان ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا، وہ یہ کہے گا کہ اب تو یہ مجھے کھانا نہیں دے رہے. آہستہ آہستہ جس طرح سے اس نے چیز کو سیکھا تھا، ایکویزیشن کے فینومینا کو سیکھا تھا، کنڈیشن انکنڈیشن اسٹیمولس کو ملایا تھا، یعنی فوڈ اور بیل کو آپس میں پیئر کیا تھا، اسی طرح وہ ان کی پیئرنگ ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیئرنگ ختم کرنے کا نام ہے، جو پروسیس ہے، اسے ہم ایکسٹنکشن کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف جو ایکسٹنکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتا بھول جاتا ہے، وہ ایکسٹنکٹ کر دیتا ہے اپنے اس رسپانس کو جو اس نے پہلے سیکھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا کچھ ٹائم ایسے ہی گزر گیا، کتے نے کوئی رسپانس شو نہیں کیا، گھنٹی بجاتے رہے آپ، لیکن کتے کے منہ میں پانی آنا بند ہو گیا. جیسے پہلے نہیں آ رہا تھا ویسے اب بھی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، ایک دن ایسی اچانک بیٹھے بیٹھے آپ نے گھنٹی بجائی اور اچانک سے کتے کے منہ میں پھر سے پانی آنا سٹارٹ ہو گیا. اب یہاں پہ جو پروسیس ہوا، جو کچھ پاز کے بعد دوبارہ سے جو لرننگ ہے وہ ری اپیئر ہوئی، اسے ہم اسپونٹینیس ریکوری کا نام دیتے ہیں. اسپونٹینیس ریکوری سے کیا مراد ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھی تھی وہ دوبارہ سے آپ اس کو ایکسپیرئنس کرنا، دوبارہ سے آپ کو وہ یاد آ گئی. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم یہاں پہ ورڈ یوز کریں ریکوری کا، کہ پہلے سیکھی ہوئی چیز تھی، درمیان میں بھول گئی، اب دوبارہ سے یاد آ گئی، اور اچانک سے یاد آئی ہے تو ہم نے اسپونٹینیس کا ورڈ بھی ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اب اسپونٹینیس ریکوری جب ہوئی ہے، اگر تو آپ اس میں بیل کے ساتھ کھانا دوبارہ دینا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد، تو پھر تو یہ آپ کا رسپانس رہے گا. لیکن اگر آپ کھانے کے ساتھ بیل کے ساتھ کھانا نہیں دیتے ہیں تو دوبارہ سے ایکسٹنکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ یہ اسپونٹینیس ریکوری کا پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ شو کرتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، وہ بھی اصل میں ہم بھولے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یاد ہوتے ہیں. اور جب ہمیں کبھی بیٹھے بیٹھے سیم سچویشن، سیم سائمولیٹڈ انوائرمنٹ ملتا ہے تو ہم دوبارہ سے اس فینومینا کو یا اس پرٹیکولر پروسیس کو کیا کرتے ہیں، شو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگین یہ سٹیجز بھی کہلاتی ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کی، کہ سب سے پہلے آپ نے ایکویزیشن کی، انیشیل لرننگ کی سٹیج تھی آپ کی، اسٹرانگ آپ کا رسپانس بن گیا. جب پیئرنگس بار بار کی گئی تو اس کے نتیجے میں آپ کا رسپانس اسٹرانگ ہو گیا. پھر ایکسٹنکشن ہوئی. ایکسٹنکشن میں کیا ہوا کہ آپ کا جو نہیں، آپ نے بیل کے ساتھ کھانا نہیں دیا، کتے کو لگا کہ بس اب یہ تو ختم ہو گیا پروسیس، تو اس نے آہستہ آہستہ بیل کی آواز پہ سیلیبریٹ کرنا ختم کر دیا. اسے ہم نے ایکسٹنکشن کا نام دیا. پھر اسپونٹینیس ریکوری ہوئی بیٹا. اسپونٹینیس ریکوری میں کیا ہوا کہ ایسی پاز کے بعد ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک سے بیل کی آواز سنائی دی کتے کو، اور اس کے منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا، جس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ کتے نے وہ بالکل اس کے دماغ سے ٹریسز ختم نہیں ہوئے تھے لرننگ کے، کہیں نہ کہیں موجود تھے. اور یہی چیز انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں لگے بھی کہ ہم چیزوں کو بھول گئے ہیں، سکلز کو بھول گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور پروسیسز ہیں امپورٹنٹ، جو آپ یہ کہہ لیں کہ جنرل پرنسپلز. اچھا، یہ چیزیں جنرل پرنسپلز بھی کہلاتی ہیں. اگر پیپر میں جنرل پرنسپل وہ پوچھتے ہیں تو بھی آپ یہی چیزیں لکھیں گے پیپر میں، جو میں سٹیجز یا سٹیپس کے کہہ کے آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. جنرلائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. دیکھیں، اگر تو کتے نے صرف جس گھنٹی پہ اسے ہم نے سیلیبریٹ کرنا سکھایا، بس وہ اسی گھنٹی پہ ہی سیلیبریٹ کرتا ہے، تو پھر تو مطلب کتے نے اسپیسیفک اسٹیمولائی کو رسپونڈ کر رہا ہے اور اسے ڈسکریمنیٹ کرنا آتا ہے. ڈسکریمنیٹ کا مطلب پتہ ہے نا، وہ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، امتیاز کرنا آتا ہے اسے. صرف ایک اسٹیمولائی پہ کتا رسپانس کر رہا ہے. لیکن اگر کتا
ڈفرنٹ کوئی بھی گھنٹی بجے اس کے سامنے اور وہ اس کے اوپر ہی سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دے، تو مطلب یہ کہ کتے نے یہاں پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا سیکھا ہوا، وہ جنرلائز کر رہا ہے جو بھی اس کے سامنے اسٹیمولائی آ رہا ہے، بشرط یہ کہ ہے گھنٹی کی آواز ہی، لیکن وہ سیملر ہے، وہ ایکچوئل سیم گھنٹی نہیں ہے، تو اس پہ بھی کتا کیا کر رہا ہے، رسپونڈ کرنا سٹارٹ کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ البرٹ کی میں نے آپ کے ساتھ کہانی شیئر کی، جس میں اسے سکھایا گیا تھا کہ خوف کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اچھا، البرٹ کا یہ جو ہے نا ایکسپیریمنٹ، یہ بیسیکلی جان بی واٹسن نے اسے پرفارم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ واٹسن تھا اور اس کے ساتھ نا اس کی اسسٹنٹ تھی روزا لی رینر، 1920s میں انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب اس میں کیا ہوا، ہم نے وائٹ آبجیکٹ کا پھر انٹروڈیوس کروایا۔ وائٹ آبجیکٹ کیا تھا؟ وہ پرٹیکولر ریٹ جس کا رنگ سفید تھا، دیکھا تھا نا آپ نے، سفید رنگ کا تھا وہ۔ تو اب یہاں پہ ہم لوگوں نے حالانکہ چیز تو ایک تھی، صرف وہ پرٹیکولر ریٹ تھا، لیکن بچے نے ہر سفید چیز سے ڈرنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ بیسیکلی یہ ہمیں بات بتا رہی ہے کہ یہاں پہ جنرلائزیشن کا پروسیس ہوا ہے۔ بچے نے ایک چیز سے سیکھا ہوا، ایک پرٹیکولر اسٹیمولائی سے سیکھا ہوا ڈر جنرلائز کر دیا آن ٹو ادر تھنگز ایز ویل، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی وائٹ فری آبجیکٹس تھے ان سب سے اس نے ڈرنا سٹارٹ کر دیا، اور یہ ریئل ایکسپیریمنٹ کیا گیا، یہ کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کرٹیک بھی کی گئی تھی واٹسن پہ اس ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ہائر آرڈر کنڈیشننگ کا بھی ایک فینومینا اس میں ہوتا ہے، جو کہ اگر آپ لکھ دیں ایگزام میں تو اچھی بات ہوگی، اگر آپ نہیں بھی لکھتے ہیں تو بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ لازمی لکھیں، لیکن لکھ دینا از اے گڈ تھنگ، رائٹ۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، ہم نے کھانا دیا، منہ میں پانی آ رہا تھا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک کین اوپنر بھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنڈیشن اسٹیمولس اس کے ساتھ پریزنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اب کچھ ٹائم کے بعد جو ہمارا الیکٹرک کین اوپنر ہے، وہ اس کے نتیجے میں بلی کے منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ آتی ہوں امی جی۔ الیکٹرک کین اوپنر کے نتیجے میں وہ ہمارا کنڈیشن اسٹیمولس تھا، اس کے نتیجے میں اب بلی کے منہ میں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ ہم نے بڑی ریپیٹڈ پیئرنگس کی۔ جیسے پہلے وہ گھنٹی کی آواز ہم نے پیئر کی تھی نا کھانے کے ساتھ، بالکل ویسے ہی یہاں پہ ہم الیکٹرک کین اوپنر کی آواز کو پیئر کر رہے ہیں فوڈ کے ساتھ۔ اب جب کتے نے سیکھ لیا یا بلی نے سیکھ لیا کہ کین اوپنر کی آواز جب بھی آئے گی، مطلب کھانا ملے گا، تو اس نے کین اوپنر کی آواز پہ بھی وہ سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو اب ہم اس کے ساتھ سیکنڈ آرڈر اسٹیمولائی اس کے ساتھ لنک کر دیں گے۔ ہمارا ایک کبڈ کا ڈور تھا جو کہ بڑا آواز کرتا تھا، تو ہم جب بھی الیکٹرک کین اوپنر وہ کی آواز پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم وہ اپنا دروازہ بھی بار بار کھولنا بند کرنا سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا، اب دروازہ کھولنے بند کرنے کی جو آواز ہے، اب بلی اس پہ بھی رسپانس کرنا سٹارٹ کر دے گی، رائٹ۔ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کنڈیشن اسٹیمولس کی وجہ سے جو سیکنڈ آرڈر اسٹیمولس ہے وہ ہمیں رسپانس دے رہا ہے، کھانے کی وجہ سے نہیں، رائٹ۔ اگر تو میں یہ ڈور کو کھانے کے ساتھ پیئر کرتی نا، پھر یہ سمپل کنڈیشننگ کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن میں نے کیا کیا، کھانے کے ساتھ الیکٹرک کین اوپنر کو وہ پیئر کیا، اور جب وہ الیکٹرک کین اوپنر پہ بلی نے رسپانس کرنا سٹارٹ کیا، تو میں نے الیکٹرک کین اوپنر کے ساتھ دروازے کو پیئر کر دیا، ہے نا، اس کی وہ چون چون کی آواز کو میں نے پیئر کر دیا۔ تو اب وہ جب دروازہ اس کے ساتھ پیئر ہو گیا، اور دروازے کے کھلنے بند کرنے پہ بھی بلی جب سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، تو اس پروسیس کو ہم سیکنڈ آرڈر جو کنڈیشننگ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ اسٹیمولائی ہے یعنی ڈور کی آواز، یہ سیکنڈ آرڈر اسٹیمولس کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسان ہے، اگر آپ اسے تھوڑا سا حاوی کریں گے خود پہ، تو یہ حاوی ہو بھی جائے گا۔ یہ سارا فینومینا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ بیسک پرنسپلس کی سمجھ آ جائے، پھر آپ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی سیکنڈ آرڈر یا ہائر آرڈر کنڈیشننگ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ کے پرنسپلس میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ میرے خیال میں آپ کو لازمی ایگزامس میں ریپروڈیوس کرنی چاہیے، وہ ہے کہ اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ کی، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اپلیکیشنز جو ہیں نا کلاسیکل کنڈیشننگ کی، وہ بہت زیادہ واسٹ ہیں۔ واسٹ کس سینس میں ہیں؟ واسٹ کس سینس میں ہے کہ یہ آپ میں ایموشنل رسپانسز کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
لائک جتنے بھی ڈر ہیں، فوبیاز ہیں، ایون ہمارے بچے ایجوکیشن سے ڈرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ وہ جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیا جاتا ہے، مار پٹائی کی جاتی ہے۔ امی جی آ رہی ہوں 1 منٹ، مار پٹائی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ایموشنل رسپانسز کو لرن کر لیتے ہیں۔ I'm really sorry ایکچولی نا، میری مدر کھانا بنا کے بیٹھی ہیں اور انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میں کھانے پہ لیٹ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ میں بس اینڈ کر رہی ہوں اپنی آج کی اس ویڈیو کو۔ اس میں جو اپلیکیشنز ہیں اس میں آپ کی ایموشنل رسپانسز ہوتے ہیں۔ ایموشنل رسپانسز میں فیئر، فوبیاز وغیرہ ہم اس کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے خواتین کی بیوٹیفل فگر اگر سامنے آتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک پلیزنٹ ایک اس کا ویو آتا ہے، تو ایون جو میلز کے لیے خاص طور پہ وہ جو چیز ہے وہ تھوڑی پلیزنٹ رہتی ہے۔ تو اب اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ چاہے وہ بائک کا بھی ہے نا وہ ایڈ ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی خاتون وہ ڈال دیں گے، وہ گھڑے سر پہ رکھے ہوئے ہیں اور بڑا ایک وہ ساڑی پہنی ہوئی ہے اور اس طرح کا فنومینا، وہ پیچھے بائک پہ بٹھا دیں گے۔ اب اس میں 2 چیزوں کو لنک کر دیا، بائک کو پلیزنٹ فگر کے ساتھ لنک کر دیا، ٹھیک ہے۔ فیئرس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھ لیا کوئی ایسی چیز جس میں کوئی بندہ ہائٹ سے گر کے مر گیا، تو اب آپ ہائٹ کو لنک کر لو گے گر کے مرنے کے ساتھ، تو اس طرح سے آپ کے فیئرس ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکو تھیراپی میں بھی ہم سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے تھرو ہم یہ چیز سکھاتے ہیں کہ آپ نے جیسے فیئر سیکھے ہیں اسی طرح سے آپ فیئر ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کو ہم لنک کر دیتے ہیں اس چیز کے ساتھ جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ اب آپ ڈیپ بریدنگ جب بھی کرتے ہیں آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اسے لنک کرتے ہیں خوف دلانے والے اسٹیمولس کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں وہ خوف بھی ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 ایموشنز ہمیشہ یاد رکھے گا ایک ٹائم پہ ایک جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس کے ہیں، آپ کائنڈلی سے دیکھ لیجیے گا، یہ بہت آسان ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہیں اس کی۔ اب بلکہ ایک واو فیکٹر اس میں آئے گا جب آپ اس کو سرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کلاسیکل کنڈیشننگ ہماری ڈیلی لائف میں ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایون آپ اچھے ریلیشن شپ اس کو یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں، لائک جب بھی، اور پرانے زمانے میں وہ جو ملکائیں ہوتی تھیں نا، اسی کو یوز کر کے وہ بادشاہوں کو اپنے وہ اختیار میں کیا کرتی ہوتی تھی کہ جب بھی بادشاہ ان کی کمپنی میں ہوگا وہ ایسے بڑے پلیزنٹ ان کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کر کے رکھتی تھی، تو وہ پلیزنٹ انوائرمنٹ کو بادشاہ وہ لنک کر لیتے تھے اس پرٹیکولر ملکہ کے ساتھ۔ تو اس طرح سے یہ اسی کنڈیشننگ کے پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کیا کرتی ہوتی تھی۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر مزید فردر آپ کا اس میں سے کوئی سوال بنتا ہے تو آپ لازمی پوچھیے گا کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس پہ، اگر کوئی لمبا سوال ہے تو ویڈیو اگین بنا دوں، ادروائز میں اس کو ڈیل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں